بغداد کی گلیاں رمضان کی برکتوں سے جگمگا رہی تھیں۔ ہر طرف کھجوروں اور شہد کی خوشبو، مساجد سے آتی تلاوت کی آواز اور بازار میں افطار کی تیاریوں کی رونق نظر آ رہی تھی۔ ایسے میں ایک نوجوان فہد اپنی دکان پر بیٹھا تسبیح گھما رہا تھا۔ وہ ایک دیانتدار تاجر تھا اور ہمیشہ حلال کمائی پر یقین رکھتا تھا۔ آج رمضان کا 10واں دن تھا اور گرمی عروج پر تھی۔ روزے کی حالت میں اس کا حلق خشک ہو چکا تھا، لیکن اس کے دل میں صبر اور شکر تھا۔ اچانک ایک امیر شخص دکان پر آیا۔ اس نے قیمتی ریشمی لباس پہنا ہوا تھا اور چہرے پر غرور نمایاں تھا۔ وہ بولا، فہد، میرے لیے یہ خاص مسالے دار شراب کا انتظام کرو، میں تمہیں دگنا قیمت دوں گا۔ فہد چونک گیا۔ وہ جانتا تھا کہ شراب حرام ہے اور رمضان میں تو اس کا بیچنا گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے لیے پہلی آزمائش تھی۔ ایک طرف دولت تھی جو اس کے کاروبار کو بڑھا سکتی تھی، اور دوسری طرف اس کا ایمان تھا جس پر وہ کبھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں ایک کشمکش شروع ہو گئی، لیکن اس نے مضبوطی سے جواب دیا، معذرت، میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ رمضان ہو یا نہ ہو، میں حرام چیز کا کاروبار نہیں کرتا۔ امیر شخص ہنسا اور کہنے لگا، فہد، تم نادان ہو۔ دنیا پیسے سے چلتی ہے، ایمان سے نہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، لیکن فہد کے دل میں ایک عجب اضطراب چھوڑ گیا۔ کیا وہ صحیح کر رہا تھا؟ کیا دنیا کی کامیابی کے لیے کبھی کبھار سمجھوتا کرنا ضروری تھا؟ اس کا ذہن کئی سوالوں میں الجھ چکا تھا، لیکن اس نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ وہ کسی بھی آزمائش میں اپنا ایمان کمزور نہیں ہونے دے گا۔ فہد نے دل مضبوط کر لیا تھا کہ وہ حرام سے دور رہے گا، مگر آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ اگلے دن جب وہ بازار میں جا رہا تھا تو ایک خوبصورت اور خوش لباس عورت نے اسے روکا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی کشش تھی اور وہ نرمی سے بولی، فہد، میں تمہاری ایمانداری کے بارے میں بہت سن چکی ہوں۔ مجھے کچھ خاص مسالے خریدنے ہیں، لیکن میرے پاس ابھی رقم نہیں ہے۔ کیا تم مجھے ادھار دے سکتے ہو؟ فہد سوچ میں پڑ گیا۔ عورت کی باتوں میں نرمی اور انداز میں ایسا جادو تھا کہ کسی کا بھی دل موم ہو جاتا، مگر اس کا دل صاف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رمضان صرف بھوک اور پیاس کا امتحان نہیں، بلکہ نظریں جھکانے، نیت کو پاک رکھنے اور برے خیالات سے بچنے کا بھی مہینہ۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا، محترمہ، میں ادھار دے سکتا ہوں، لیکن میرے لیے ضروری ہے کہ میں اب کے گھر کے کسی مرد سے بات کر لوں تاکہ یہ معاملہ مناسب طریقے سے ہو سکے۔ عورت پہلے حیران ہوئی، پھر مسکرا کر بولی، واقعی تم بہت نیک ہو۔ میں نے تمہیں آزمایا تھا کہ تم لالچ میں آتے ہو یا نہیں۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں بھی بہت سے لوگ اپنی خواہشات پر قابو نہیں رکھ پاتے، مگر تم مضبوط رہے۔ اللہ تمہیں برکت دے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور فہد کے دل کو ایک اطمینان محسوس ہوا، مگر آزمائشوں کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اسی دن شام کو ایک پرانا دوست سلیم، جو ایک کامیاب تاجر بن چکا تھا، فہد سے ملنے آیا۔ وہ قیمتی لباس میں تھا اور اس کی چمکتی ہوئی انگوٹھیاں اس کے ہاتھوں میں دولت کی چمک ظاہر کر رہی تھیں۔ فہد، میں تمہیں ایک بہترین موقع دینا چاہتا ہوں۔ میرے پاس ایک خاص کاروبار ہے جس میں تھوڑے وقت میں تم لاکھوں کما سکتے ہو۔ رمضان کے بعد ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ اور دیکھو کہ دنیا کیسے بدلتی ہے۔ فہد نے مسکرا کر پوچھا، یہ کیسا کاروبار ہے؟ سلیم نے قریب آ کر آہستہ سے کہا، یہ ایک ایسا راستہ ہے جس میں بس ذرا سی چالاکی چاہیے۔ کچھ کم قیمت چیزیں زیادہ قیمت پر بیچنی ہوں گی اور کچھ باتیں چھپانی پڑیں گی، لیکن فکر مت کرو، سب یہی کرتے ہیں۔ یہ سن کر فہد کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اسے یاد آیا کہ اس کے والد ہمیشہ کہتے تھے، حرام کا ایک لقمہ بھی پورے ایمان کو کھا جاتا ہے۔ اس نے مضبوطی سے جواب دیا، سلیم، اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں حلال کما کر گزر بسر کر سکتا ہوں۔ میں اپنی آخرت چند سکوں کے لیے برباد نہیں کر سکتا۔ سلیم نے تنزیہ ہنسی، تم ہمیشہ کی طرح نادان ہی رہو گے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ فہد کو ایک لمحے کے لیے افسوس ہوا، مگر پھر اس نے اللہ پر بھروسہ کیا۔
इसे एहसास हुआ कि दुनियावी कामयाबी की ख्वाहिश अक्सर इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है, और रमजान का असल पैगाम यही है कि आदमी अपने नफ्स पर काबू रखे और सच्चाई पर कायम रहे। रमजान का महीना तेजी से गुजर रहा था और फहद के ईमान की आजमाइशें हर दिन नई शक्ल में सामने आ रही थीं। हर आजमाइश ने इसके दिल में अल्लाह पर भरोसा और ज्यादा पुख्ता कर दिया था, लेकिन जो आजमाइश अब इसके सामने थी वो सबसे बड़ी थी। एक दिन फहद मगरिब की अजान से कुछ देर पहले अपनी दुकान पर बैठा था। सूरज धीरे धीरे बगदाद के बाजार की छतों के पीछे गुरूब हो रहा था और सारी गलियां एक सुनहरी रोशनी में नहा रही थीं। करीब ही एक फकीर हाथ फैलाए खड़ा था और लोग रोजे की हालत में भी उसे नजरअंदाज कर रहे थे। फहद ने आगे बढ़कर अपनी जेब में मौजूद आखिरी चांदी का सिक्का निकाला और फकीर के हाथ पर रख दिया। फकीर ने आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू लिए इसे दुआ दी और फहद के दिल को एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। मगर जैसे ही वो अपनी दुकान वापस आया, एक नौजवान जल्दी से भागता हुआ आया। इसके चेहरे पर घबराहट थी और कपड़े गर्द आलूद थे। वो हाँफते हुए बोला, फहद भाई, आपके वालिद की तबीयत बहुत खराब हो गई है, आपको फौरन घर चलना होगा। ये सुनते ही फहद का दिल धड़कने लगा। वो सब कुछ छोड़कर दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। दरवाजा खोला तो उसकी वालिदा आंखों में आंसू लिए खड़ी थीं। अंदर देखा तो उसके वालिद बिस्तर पर नींद बेहोश पड़े थे और एक हकीम पास बैठा उनकी नब्ज चेक कर रहा था। फहद ने बेचैनी से पूछा, हकीम साहिब, अबू कैसे हैं? हकीम ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, उन्हें एक खास दवा की जरूरत है जो बाजार में बहुत महंगी मिलती है। अगर फौरन दवा न दी गई तो उनकी हालत मजीद बिगड़ सकती है। ये सुनते ही फहद के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो महंगी दवा खरीद सके। वो सोच में पड़ गया कि क्या करे। इतने में दरवाजे पर एक दस्तक हुई। जब फहद ने दरवाजा खोला तो सामने वही सौदागर खड़ा था जो कई दिन से इसके दुकान के करीब आ रहा था। वो चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट लिए बोला, फहद, तुम एक ईमानदार आदमी हो और मैं तुम्हारी ईमानदारी की कदर करता हूं, इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। फहद ने हैरानी से पूछा, कैसा मौका? सौदागर ने जेब से एक थैली निकाली और उसे खोला। अंदर सोने के चमकते हुए सके पड़े थे। वो बोला, ये सब तुम्हारे हो सकते हैं, बस एक छोटा सा काम करना होगा। मुझे एक ऐसा सौदा मुकम्मल करना है जो कवानीन के खिलाफ है, लेकिन इसमें किसी का नुकसान नहीं होगा। तुम्हें बस अपनी दुकान के जरिए मेरी चीजें फरोख्त करनी होंगी। बदले में ये सोना तुम्हारा होगा और तुम अपने वालिद का इलाज आसानी से करवा सकोगे। फहद का दिल एक लम्हे के लिए डगमगाया। इसके सामने दो रास्ते थे, एक तरफ वालिद की जिंदगी बचाने का मौका और दूसरी तरफ अपनी ईमानदारी पर कायम रहने का इम्तिहान। अगर वो ये सौदा कबूल कर लेता तो उसके वालिद की जान बच सकती थी, मगर किया वो हराम कमाई के साथ अपने ज़मीर को मुतमईन रख सकता था। फहद के सामने आजमाइश का सबसे बड़ा लम्हा था। सौदागर के हाथ में चमकते सोने के सके थे जो उसके वालिद की जान बचाने के लिए काफी थे, लेकिन इन सिक्कों की चमक के पीछे एक अंधेरा था जो उसके ईमान और दियानतदारी को धुंधला सकता था। इसके दिल में एक जंग छिड़ गई। एक तरफ इसके बीमार वालिद थे जिन्हें दवा की सख्त जरूरत थी, और दूसरी तरफ इसके उसूल जिन पर वो हमेशा कायम रहा था। इसके जहन में यह ख्याल आया कि अगर वो एक बार ये सौदा कर ले तो शायद किसी को कुछ मालूम ना हो और उसके वालिद भी बच जाएंगे। लेकिन फिर इस याद आई, हराम माल में कभी बरकत नहीं होती और जो रिस्क अल्लाह ने लिख दिया है वो जरूर मिलकर रहेगा। फहद ने गहरी सांस ली और सौदागर की आंखों में देखकर मजबूत लहजे में बोला, मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी ईमानदारी का सौदा नहीं कर सकता। चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, मैं कभी गलत रास्ते पर नहीं चलूंगा। अल्लाह पर भरोसा है, वो मेरे वालिद की मदद जरूर करेगा। सौदागर की आंखों में एक लम्हे के लिए हैरानी झलकी, फिर वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, फहद, तुम वाकई एक नेक इंसान हो। मैंने आज तक बहुत लोगों को आजमाया है, लेकिन तुम जैसे कम लोग ही हैं जो इतनी बड़ी आजमाइश में साबित कदम रहते हैं।
میں تمہاری ایمانداری کی عزت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر سوداگر نے اپنی تھیلی بند کی اور وہاں سے چلا گیا۔ فہد نے سکون کا سانس لیا، لیکن اس کے دل میں اب بھی ایک بے چینی تھی، اس کے والد کی دوا کہاں سے آئے گی؟ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے پر ایک اور دستک ہوئی۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے وہی فقیر کھڑا تھا جسے فہد نے بازار میں سکہ دیا تھا۔ فقیر کی آنکھوں میں تشکر کی چمک تھی۔ وہ بولا، بیٹا، میں تمہاری نیکی کو نہیں بھولا۔ تم نے میری مدد کی اور آج اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں۔ یہ کہہ کر فقیر نے اپنی جھولی میں سے ایک تھیلی نکالی اور فہد کے ہاتھ میں رکھ دی۔ فہد نے حیرت سے تھیلی کھولی تو اندر وہی دوا تھی جس کی اسے ضرورت تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولا، یہ دوا تمہارے پاس کیسے آئی؟ فقیر نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، میں نے صبح تمہارے بازار میں جو سکہ پایا تھا اسی سے میں نے یہ دوا خریدی تھی، کیونکہ میں بیمار تھا۔ لیکن جب میں نے سنا کہ تمہارے والد کو اس کی زیادہ ضرورت ہے تو میں نے فیصلہ کیا کہ یہ تمہیں دے دوں۔ اللہ ہر نیکی کا بدلہ دیتا ہے۔ فہد کے دل میں شکر گزاری کے جذبات امڈ آئے۔ وہ فوراً اندر گیا اور اپنے والد کو دوا دی۔ کچھ ہی لمحوں میں ان کی حالت بہتر ہونے لگی اور گھر میں امید کی ایک روشنی لوٹ آئی۔ یہ رات فہد کے لیے ایک نئی روشنی لے کر آئی تھی۔ اس نے سیکھا کہ آزمائشیں انسان کو توڑنے کے لیے نہیں آتی بلکہ اسے مضبوط بنانے کے لیے آتی ہیں۔ اگر وہ اس وقت لالچ میں آ جاتا تو شاید اس کا ضمیر ہمیشہ کے لیے بوجھ اٹھاتا، لیکن اس نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ نے اسے مایوس نہیں کیا۔ یہی رمضان کا اصل پیغام تھا، صبر، استقامت اور اللہ پر مکمل بھروسہ۔ رات گزر چکی تھی اور صبح کی پہلی روشنی آہستہ آہستہ بغداد کی گلیوں میں پھیل رہی تھی۔ فہد کے والد کی طبیعت اب کچھ بہتر محسوس ہو رہی تھی، مگر فہد کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور شکر گزاری کا احساس تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ جب انسان نیکی اور سچائی پر قائم رہتا ہے تو اللہ کی مدد غیر متوقع طریقوں سے آتی ہے۔ اس دن وہ بازار میں گیا تو ہر شخص اس کی ایمانداری کی بات کر رہا تھا۔ کچھ لوگ حیران تھے کہ فہد نے دولت کو ٹھکرا دیا، جبکہ کچھ لوگ اس کے فیصلے کی عزت کر رہے تھے۔ بازار کے ایک کونے میں وہی سوداگر دوبارہ نظر آیا جو پچھلی رات اس کا امتحان لے چکا تھا۔ وہ فہد کے قریب آیا اور مسکرا کر بولا، فہد، تم نے جو کیا وہ ایک عام انسان کے لیے بہت مشکل تھا۔ زیادہ تر لوگ دولت کے لیے اپنے اصولوں کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ یہ کہہ کر سوداگر نے اپنی جیب سے ایک اور تھیلی نکالی اور فہد کی طرف بڑھائی۔ فہد نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ سوداگر نے نرمی سے جواب دیا، یہ اس ایمانداری کا انعام ہے جو تم نے دکھائی۔ میں نے تمہیں آزمایا تھا اور تم اس آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ یہ سونا حلال کا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اسے قبول کرو۔ فہد کے دل میں کشمکش پیدا ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ دولت اب کسی لالچ آزمائش کا حصہ نہیں بلکہ ایمانداری کا انعام ہے۔ اس نے سوداگر کی طرف دیکھ کر کہا، اگر یہ واقعی حلال کمائی ہے تو میں اسے اپنے والد کے علاج اور غریبوں کی مدد کے لیے استعمال کروں گا۔ سوداگر مسکرا دیا، یہی وہ جذبہ ہے جو تمہیں دوسروں سے مختلف بناتا ہے۔ فہد نے وہ رقم لے لی اور سب سے پہلے اپنے والد کے مکمل علاج کا انتظام کیا۔ اس کے بعد اس نے بازار کے ان غریب لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جو اکثر خالی ہاتھ واپس چلے جاتے تھے۔ جب وہ اپنے گھر واپس آیا تو اس کی ماں نے اسے پیار سے دیکھا اور کہا، بیٹا، تمہاری آزمائش ختم ہو گئی اور اللہ نے تمہیں عزت اور برکت دونوں دی ہے۔ فہد نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں دعا کی، آ اللہ، ہمیشہ مجھے صبر اور ایمان پر قائم رکھنا۔ یہ رمضان فہد کے لیے ایک نیا سبق لے کر آیا تھا، یہ کہ آزمائشیں آتی ہیں مگر اللہ پر بھروسہ کرنے والے کبھی نامراد نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو اور اس سے کوئی سبق ملا ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ مزید ایسی ہی دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں سن سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔